السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد خالص پیغام اسلام کے سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات کے لیے بڑے ہی حساس قسم کے موضوع کو چند کلمات کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ موضوع کہ ہمارے ہیرو کون ہیں۔ اس بات پر اگر پوری توجہ اور بصیرت کے ساتھ بندہ غور و فکر کرے تو کئی ایک فتنے فسادات کے ابواب جو ہیں کھلے ہوئے، اس پر انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ ان کا کیسے دروازہ بند کیا جا سکتا ہے یا کس طرح ہمیں یہ ساری باتیں خلط ملط کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہم سیاسی، مذہبی، لسانی، صوبائی اور ذات پات کے انتشار کا شکار ہیں، اسی طرح ہمارے ہیرو بھی مختلف قسم کے ہیں۔ یعنی مختلف لوگوں کی نظر مختلف قسم کے لوگوں کو ہیرو سمجھ رہی ہے۔ کسی کے نزدیک ناموس رسالت پر قربان ہونے والے ہی ہیرو ہوتے ہیں، اور کسی کے نزدیک رفاع عامہ کا کام کرنے والے ہی ہیرو تصور ہوتے ہیں، اور کسی کے نزدیک 1965 کی جنگ کے شہداء ہی ہیرو ہیں، اور کسی کے نزدیک اپنی اپنی جماعت کے سربراہ ہیرو ہیں، اور کسی کے نزدیک اداکار اور فنکار ہیرو ہیں، اور کسی کے نزدیک کھلاڑی ہیرو ہیں۔ یعنی ہمارا یہی اتفاق کہ ہیرو ہوتا کون ہے، اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے، اور اس سے بھی کہیں متعصبانہ رویہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کو بہت سے لوگ ہیرو مانتے ہوں اسے بالکل زیرو باور کرانے کی کوشش کرنا، جس طرف سے بھی ہو۔ تو ایسے حالات میں جو سیاسی کشمکش ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں سیاست کا ماحول ہے، جمہوریت کا ماحول ہے، اپنی اپنی پارٹیوں کا، اپنے اپنے مسلکوں کا، اپنی اپنی جماعتوں کا، اس اعتبار سے اس تک مشکل حالات دیکھے ہیں، تکلیف دہ حالات دیکھے ہیں کہ سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قریبی سے قریبی دوست کا بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ جعلی 2 نمبر ہیرو جس میں شک شبے کی بات ہی نہیں ہے، یعنی ایسے ہیرو کہ جن کا ہیرو تصور کرنا نہ اخلاق سے، نہ مذہب سے، کسی اعتبار سے، کسی امانت سے، وعدے سے، صداقت سے کچھ بھی نہ ہو، اس کے باوجود لوگ مرنے مارنے تک پہنچ جاتے ہیں، یہ سیاسی وابستگی کی وجہ سے۔ یہ اتنا خطرناک قسم کا اس کا رزلٹ مرتب ہوتا ہے نسلوں کے اوپر، ملک کے اوپر، قوم کے اوپر، تہذیب کے اوپر کے دچیاں بکھر جاتی ہیں۔ امت مسلمہ تو کیا، ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے قائد کون ہیں، لیڈر کون ہیں، ہیرو کون ہیں، ان کے کردار کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کی سوچ کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کے عقیدے کا، نظریے کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ظاہری سی بات ہے کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے ہیرو وہی ہوگا جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، دوسرے کو وہ ہیرو تصور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے قائد اعظم، اعلیٰ حضرت، امام اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، جس کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، جس کی شریعت کی رہبری پہ ہم نے چلنا ہے،
تو اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہی ہیرو ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا اور پہلا ہیرو انا اول العابدین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ عظیم ہستی تو سب سے اعلیٰ پوری کائنات کا امام ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ کے بعد بھی اگر کسی کو لیڈر چنا جائے گا، دلی محبت رکھی جائے گی، اس پر کوئی اچھی امید، کوئی اچھی خواہش رکھی جائے گی، تو اسی معیار کو چیک کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں۔ تو آج بھی جو بندہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا وہی ہیرو ہوتا ہے، وہ نامور ہو یا نامور نہ ہو۔ امت مسلمہ کا ہیرو وہی ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، جو ایمان کے لیے کام کر رہا ہے، جو قرآن کے لیے کام کر رہا ہے، جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، جو توحید کے لیے کام کر رہا ہے، جو سنت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا عذاب ہے، وہ تو ایک فتنہ فساد ہے ہمارے اوپر، اور ان کی وجہ سے پھر اپنے قریبی سے قریبی رشتوں کو چھوڑ دینا، جو ہمیں ہمارا ایمان لوٹنے والے، دھوکے دینے والے، فراڈ کرنے والے، وعدہ خلافیاں کرنے والے، تو ان لوگوں کے اوپر ہم قریبی سے قریبی رشتوں کو، حتیٰ کہ ہم ایسی چیزوں کے لیے، ایسی سیاسی جمہوری وابستگیوں کے لیے اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین عزیز و اقارب کی دوستیاں قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے ہیرو لیڈر قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، اصحاب رسول، اور اس کے بعد فقہاء، محدثین، ائمہ، اور آج بھی، یعنی یہ نہیں کہ وہ تو اپنے دور کے، تو آج بھی جو حضرات خالص دین اسلام، الا للہ الدین الخالص کے اوپر جو کام کر رہے، صرف وہی صحیح اور سچے ہیرو ہیں۔ تو خالص دین اسلام پر کام کرنے والوں کے لیے جو قرآن اور حدیث کے لیے کام کر رہے ہیں، سلفی منہج پر کام کر رہے ہیں، صحابہ کے منہج پر کام کر رہے ہیں، وہ عرب میں ہے، جو عجم میں ہے، عرب میں ہے، کسی جگہ بھی ہیں، وہ صحیح حقیقی ہیرو ہیں۔ کوئی مسلک کے لیے کام کرنے والا، جماعت کے لیے کام کرنے والا، کوئی سیاست کے لیے کام کرنے والا، کوئی ریاست کے لیے کام کرنے والے، اپنے اپنے طریقوں سے کام کرنے والے صحیح ہیرو نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی خالص دین کی خدمت کرنے والے سب سے حقیقی اور خالص ہیرو وہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مجھ گناہگار کا رجحان اس اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار صاحب، یا اس نہج کا کام کہ جو خالص قرآن و حدیث کو پیش کرنے کی قرآن فہمی کا کام کرتے ہیں، سنت کا، حدیث کا، لوگوں کو شعور دلاتے ہیں دین کا، ایمان کا، تو ایسے لوگ صحیح معنوں میں اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، وہ صحیح قابل تعریف ہیرو ہیں، اور انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقام ان کا ہی ہے۔ ایمان کے لیے، جہاد کے لیے، امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کے لیے، جہالتوں سے نکالنے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے، بدعات سے نکالنے کے لیے، ظلم زیادتیوں سے نکالنے کے لیے، فرقہ پرستیوں سے نکالنے کے لیے، جو اتحاد پر کام کرتے ہیں، امن پر کام کرتے ہیں، فرقہ پرستی کو مٹانے کا کام کرتے ہیں، قرآن کی طرف لانے کا کام کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہی اصل میں ہیرو ہوتے ہیں۔ میں اس پر زیادہ گفتگو حالات حاضرہ میں کرنا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، بس صرف یہی کہ ہم اپنا معیار بنا لیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اوپر جو پورا اترتا ہے وہی ہمیں دل سے محبوب ہونا چاہیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جس کو محبوب ہے تو وہ ہمیں محبوب ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ انقلاب بھی اسی کا نام ہے، تبدیلی بھی اسی کا نام ہے، عزت بھی امت مسلمہ کی اسی میں ہے، عروج بھی اسی میں ہے، زوال اسی میں ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے، قرآن والوں کو چھوڑ دیا جائے، دین کو چھوڑ دیا جائے، دین والوں کو چھوڑ دیا جائے، دین کو اپنائیں گے، دین والوں کو اپنائیں گے، اور حقیقی خالص لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے، ان کو سمجھیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے، تو پھر ہی دین کی آبیاری ہوگی، پھر ہی جہالت مٹے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ٹوٹے پھوٹے میں نے الفاظ ذکر کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور انتہائی معذرت سے اگر کوئی میرے اس ایسے
موضوعات میں بات کرتا نہیں. اگر پھر بھی کوئی سبقت لسانی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو میں اپنے بھائیوں سے اس پہ معذرت کرتا ہوں، لیکن اس شعور کو کہ ہم اپنے حقیقی ہیرو کو پہنچانے، اپنے حقیقی ایمان کو پہنچانے، اپنے حقیقی مشن کو پہچانے، تو پھر ہی ہمارے لیے کوئی بہتری کے راستے نکلتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.